السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ استقامت فی الدین، دین پر استقامت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی چیز بتا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے اور میری نجات بھی ہو جائے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر ڈٹ جا، استقامت اختیار کر لے۔ کوئی بھی عمل ہم کریں، اس عمل پر ہم ہمیشگی اختیار کریں، دوام اختیار کریں، تو وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے، جن پر استقامت اختیار کی جائے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں یہ عبادات کا موقع نصیب فرمایا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ان تاثراتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہ رمضان کے علاوہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی اسی طرح تلاوت کرنے کی توفیق اور استقامت دے۔ یہ اللہ رب العزت 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اسی طرح توفیق ہمیں رمضان کے بعد بھی دے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ اعمال کتنے اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر جو آپ اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ آپ کو دے دے گا، جو مانگیں گے وہ دے دے گا۔ آج ہم باتیں کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن جب استقامت اور پابندی کرنے کا ٹائم آتا ہے، جب موقع آتا ہے، جب ہم پر وقت آتا ہے، تو اس وقت ہم بالکل کورے ہوتے ہیں، بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ایک کالی سیاہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رہا کرتی تھی۔ اکثر آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شعر گنگنایا کرتی تھی، جس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہار والا دن اللہ کے عجائب میں سے ہے، وہ ہار والا دن اللہ کے عجائب میں سے ہے کہ جس ہار والے دن اللہ رب العزت نے مجھے نجات دی اور اسلام کی طرف مجھے لے آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روزانہ یہ بات سنا کرتی،
ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے، اس کے پیچھے کون سی چیز ہے جس کو آپ یاد کر کے اکثر یہ شعر گنگناتی رہتی ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں جن کے پاس لونڈی تھی، جن کے پاس میں ملازمہ تھی، ان کی ایک نئی نویلی دلہن کا وہ نہانے گئی، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے تفصیل کے ساتھ، کہ وہ نہانے گئی اور اس کا جو ہار تھا وہ ہار اس نے کہیں گرا دیا یا پھر اس نے کہیں رکھا، اور چیل آئی گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر وہ لے کر اڑ گئی۔ لال رنگ کا ہار تھا، گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے لے گئی۔ اب گھر والوں نے کہا کہ یہ ہار اسی عورت نے چرایا ہے، اسی عورت نے چرایا ہے۔ تلاشی لینا شروع کر دی۔ کہتی ہیں یہاں تک کہ حتی الفرج کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ شرمگاہ تک کی تلاشی لے لی، لیکن اللہ سے دعا کرتی رہی۔ دل میں یہی جذبہ تھا کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے اس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے۔ وہیں کھڑی تھی، تلاشی لینے والے بھی وہیں کھڑے تھے کہ اللہ کی طرف سے وہ چیل آتی ہے، وہیں پہ ہار پھینک کے چلی جاتی ہے، وہیں پہ ہار پھینک کے چلی جاتی ہے۔ تو اس وقت پھر کہتی ہیں کہ میں وہاں سے آئی اور میں نے انہیں کہا کہ میری برات اللہ نے نازل کر دی، میں بے گناہ تھی، مجھے اللہ رب العزت نے ثابت کر دیا اور تمہارا ہار میں نے نہیں چرایا تھا، یہ دیکھ لے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور میں یہاں آ کر رہنے لگ گئی۔ یہ وہی عورت ہے جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک رات ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح دیکھتے ہیں وہ عورت نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ سے پوچھا وہ عورت کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے ذہن میں یہی تھا، نہ اس عورت کا حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ مال ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا والی وارث ہے جو پیچھے سے آئے گا اور جنازہ پڑھے گا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کی عبادت میں مصروف ہوں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرما رہے ہوں گے، لہٰذا نبی علیہ السلام کو انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس وقت یہ تھے، فرمایا کہ کون سی ایسی چیز تھی کہ تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا، تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ عورت آج انتقال کر گئی ہے اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا اس کی قبر فلاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مسجدوں کی تعمیر کرنا، یہ مساجد کی تعمیر، یہ انبیاء کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو گھر تعمیر کروایا اس زمین پر، وہ اپنا بیت اللہ تھا، بکہ۔ قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ میں سیقول کے شروع میں کہ سب سے پہلا جو گھر اس زمین پر تعمیر ہوا وہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اور تعمیر کرنے والے کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ بعد میں پھر اس کی جو مرمت کی وہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم کسی دن پھر بات کریں گے۔ لہٰذا ہم اپنے اسی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے استقامت کی، اور استقامت کی وجہ سے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ کتب احادیث اٹھا کے دیکھیے، اب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ استقامت کے وہ کس طرح پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک غریب، ایک بہت ہی لاچار عبدالعزیٰ نامی مکے میں رہنے والا شخص، باپ کی وفات ہو گئی ہے، تربیت کا ذمہ چچا نے لے لیا ہے، چچا تربیت کر رہا ہے، دل میں اسلام کی جو شعائیں ہیں وہ دل میں آ چکی ہیں، لیکن انتظار ہے کہ چچا بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو پھر ہی میں اپنے اسلام کا اظہار کروں۔ لیکن اللہ کی طرف سے چچا کو اسلام کی دولت نہیں ملی۔ اب یہاں ایک طرف چچا کا خوف بھی ہے
وہ خوف کی دیواریں بھی دل میں قائم ہے، اور دوسری طرف ایمان کی وہ سمندر بھی ہے، ایمان کی وہ جوش مارتا سمندر بھی ہے۔ آخر ایک دن نہیں رہا جاتا، ایک دن بول پڑے۔ جب وہ ایمان کے سمندر نے جوش مارا تو وہ دیوار گر گئی، جو خوف کی دیوار قائم تھی دل پہ وہ گر گئی، اور بول اٹھے، میں مسلمان ہوں۔ چچا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ شروع ہو گئے مارنا، اور اس نے کہا، عبدالعزیٰ نے کہا کہ میں آج مسلمان نہیں ہوا، یہ اسلام تو میں کب کا لے کے آ چکا تھا، لیکن میں اظہار آج کر رہا ہوں۔ بہت مارا، لیکن زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک ہی کلمہ زبان پہ تھا۔ استقامت کے پہاڑ بنے رہے، مار کے ہاتھ شل ہو گئے، تھک گیا، مارنا بند کر دیا، پھر واپس آتا ہے، ہاں مزہ چکھاؤں یا چکھ لیا، اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں، اور ادھر استقامت کا پہاڑ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا، ساری جائیداد اس سے لے لی، جانور جو کچھ تھا اس کا سب کچھ خود اس نے قبضہ کر لیا، اور چوکیدار بٹھا دیے کہ اس کو کوئی ایک پائی بھی لینے نہ دے، شاید یہ پھر جائے اسلام سے۔ لیکن اسلام جس کے دل میں آ جائے وہ کہاں اسلام کو چھوڑنے والا۔ جب یہ حربہ بھی ناکام گیا تو پھر اس نے مجبوراً اس نے عبدالعزیٰ کے کپڑے اتارے، اس کے جسم پر ایک تار تک بھی نہ چھوڑا، اور اس کو ننگ دڑنگ گھر سے باہر نکال دیا، اور بولا جا، تو بھی خوش، تیرا اللہ بھی خوش، تیرا رسول بھی خوش۔ اب رات کے اندھیرے میں یہ حیا کا مجسمہ باہر کھڑا ہے، ماں کے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ ماں جسم پہ کچھ نہیں ہے، کچھ اوڑھنے کو دے دیجئے۔ ماں اندر سے ہی ایک کمبل، پھٹا پرانا کمبل باہر پھینکتی ہے، 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک ٹکڑا نیچے ٹانگوں پہ لپیٹ لیتے ہیں، دوسرے ٹکڑے سے اپنا پورا جسم پہ لپیٹتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ کہاں؟ مکہ میں تھے، اب مدینہ جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں ہیں۔ 300 میل 418 کلومیٹر بنتا ہے، 418 کلومیٹر کا یہ سفر ہے۔ دن کے وقت سورج اپنی آگ برسا رہا ہے، اور اس آگ برساتے سورج کی وجہ سے پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہیں، اور رات کے وقت نکیلے پتھروں کی وجہ سے پاؤں میں زخم آ جاتے ہیں، لیکن یہ مسافر اپنی منزل پر رواں دواں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین پر استقامت۔ آج پہنچ گیا، کئی راتوں کا سفر کر کے آج مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ مسجد نبوی کے باہر بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کب آفتاب آئے گا، کب وہ اللہ کا حبیب آئے گا، میں اس سے ملوں گا، میں اپنے سارے غموں کا بھلا دوں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب فجر کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اندھیرے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں کون ہو؟ آگے سے جواب آتا ہے عبدالعزیٰ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبدالعزیٰ نہیں، عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ 2 ٹاٹوں والا، 2 کمبلوں والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نام دیا عبدالعزیٰ کو، عبداللہ ذوالبجادین، تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور میں کھڑا ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لگ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لگتے ہی میرے سارے غم دور ہو گئے۔ صرف یہی نہیں، سیدنا عمر بن خطاب نے ایک دن اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، ان کو ڈانٹ دیا، بولا آہستہ آواز میں پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا کہ عمر خاموش ہو جاؤ، یہ ایسا میرا صحابی ہے جس نے اس اسلام کو پانے کے لیے بہت بھاری قیمت دی ہے۔ خواہش ہوئی، غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک کے موقع پہ دل میں تڑپ آئی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، میں شہید ہو جاؤں، مجھے شہادت مل جائے، شہادت مل جائے۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نبی علیہ السلام نے کھجور کی چھال منگوائی، اس پہ لکھوایا کہ اللہ عبداللہ کے جسم پر کافر کی تلوار کو حرام کر دے، کافر کی تلوار کو حرام کر دے۔ عبداللہ ذوالبجادین یہ پریشان ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجئے، اور آپ نے مجھے یہ لکھ دیا، یہ لکھوا دیا کہ عبداللہ کے جسم پر کافر کی تلوار نہ لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، تو اللہ کے راستے میں نکل، اگر تجھے بخار بھی آ جائے اور اس بخار کی وجہ سے تو فوت ہو جائے تو اللہ کے ہاں تو شہید ہے، اللہ کے ہاں تو شہید ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس پورے واقعے کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھا تھا، جو فرمایا تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر نکلے ہیں، ایک روز بخار آیا اور اسی بخار میں فوت ہو گئے، غزوہ تبوک کے موقع پر ہی رات کو ہی تدفین ہو گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ چراغ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ قبر کھود رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر کے لاش دینے والے کون ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کی لاش مجھے دو، تو وہ لی اور قبر میں اتارا۔ پورا قبر کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگ گئے، اے اللہ میں تیرے اس بندے سے خوش ہو گیا، تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے یہ معاملات اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں، ان دعاؤں کو دیکھ کے میرے دل سے، میرے زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے، یا لیتنی کنت صاحب اللحد، کاش کہ یہ میری میت ہوتی۔ تو غور کیجئے کہ استقامت، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اس پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس پر استقامت کرنا، اور اپنے دین سے نہ ہٹنا، اپنے دین سے نہ پھرنا، اس کی کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اجر ہے اس کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتار رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی یہ موقع موجود ہیں کہ ہم بھی اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کریں، اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم جو بھی عمل کریں اس پر استقامت کے ساتھ ہم اس پر پیروی کرتے رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات کی، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی یہ ساری بشارتیں ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو استقامت فی الدین، استقامت فی العمل، کوئی بھی عمل ہو اس پر ہمیں استقامت کرنے والا، دوام سے ہمیں وہ اعمال کرنے والا کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے تو ایمان کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں ان کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔